اگلا ایک باب قائم کیا ہے، باب خروج النساء الی المساجد باللیل والغلس، رات کو اور اندھیرے میں خواتین کا مساجد کی طرف جانا۔ حدیث نمبر ہے 864۔ وہی روایت ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے گزری ہے، اب دوسرے عنوان سے ذکر کی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں اندھیرا کر دیا، یعنی کافی دیر سے آپ نے نماز پڑھی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آواز دی کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ روئے زمین میں اس نماز کا تمہارے سوا اور کوئی انتظار نہیں کر رہا، اور اس وقت مدینے کے سوا اور کہیں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اور وہ عشاء کی نماز شفق کے غائب ہونے کے بعد سے تہائی رات کے اول حصے تک پڑھتے تھے۔ یعنی عشاء کی نماز شفق کے غائب ہونے کے بعد، شفق کسے کہتے ہیں؟ مغرب کے بعد جب بالکل آخری ٹائم آتا ہے، یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے مغرب کے وقت کے بعد کہ آسمان پہ آپ دیکھیں کناروں پہ سرخی نظر آئے گی، جب وہ سرخی ختم ہوتی ہے پھر ایک سفیدی نظر آتی ہے، اس سفیدی کے بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو صاحبین جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شاگرد ہیں، امام ابو یوسف امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ اس سرخی کو شفق قرار دیتے ہیں اور اسے مغرب کا آخری وقت قرار دیتے ہیں کہ جب شفق نظر آ جائے تو مغرب کا آخری وقت ہو گیا، اس کے بعد عشاء شروع ہو گئی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفیدی کو شفق قرار دیتے ہیں کہ جو سرخی کے بعد نظر آتی ہے، اور یہی مفتبی قول ہے، یعنی اسی پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو شفق کے بعد سے لے کر اور فرمایا کہ تہائی رات کے اول حصے تک پڑھتے تھے، یعنی تہائی رات کا، رات کے 3 حصے کر لیں، پہلے حصے تک، جو پہلا حصہ ہے اس میں، جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 حصے کر لیں تو پہلے حصے کے آخری حصے کے اندر، یہاں اول حصہ لکھا ہے، مراد یہ کہ رات کے پہلے تیسرے حصے کے اندر نماز کو ادا کرنا مستحب، لیکن یہ سرکار نے زیادہ لمبی فرمائی اور پہلے حصے سے بھی آپ بعد میں تشریف لائے، جیسے کہ اس کے بارے میں ہم تبصرہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر 865 ہے، حضرت سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، یہ آپ کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے تمہاری عورتیں رات کو مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو ان کو اجازت دے دو۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ پچھلے دور کے اعتبار سے تھا، کیونکہ اس زمانے میں راستہ پرامن تھے اور صحابہ کرام تھے، وہ صحابیات تھیں، اس قسم کے کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں تھا، تو سرکار نے باقاعدہ حکم دیا کہ اگر تم میں سے کسی کی خاتون عورت گھر والی مسجد میں آنے کی اجازت طلب کرے تو شوہروں کو چاہیے کہ ان کو منع نہ کریں بلکہ مسجد میں آنے کی اجازت دیں۔ حالانکہ اس زمانے میں اندھیرا کتنا ہوتا ہوگا آپ سوچئے، آج کل تو اسٹریٹ لائٹس وغیرہ جلتی ہیں، لیکن اس زمانے میں تو گلیوں میں گھپ اندھیرا، گاؤں وغیرہ میں آپ چلے جائیں، اس کا مطلب ہے لالٹینیں لے کر یا مشعلیں لے کر آتے ہوں گے، فتنے کا زیادہ اندیشہ ہو سکتا تھا، یعنی اگر ہم حالات اس اندھیرے وغیرہ کے معاملات دیکھیں، لیکن چونکہ نفوس قدسیت ہے تو وہ فتنہ کیسے ہوتا، تو سرکار نے حکم فرمایا۔ لیکن جیسے جیسے پھر آگے وقت گزرتا رہا تو پھر خود صحابہ کرام علیہم رضوان نے محسوس کیا کہ صحابہ تو نہیں، یہ منافقین ہوا کرتے تھے اور لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو اس قسم کی حرکات میں ملوث تھے کہ عورتیں گزر رہی ہوں تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، تو اس لیے پھر عورتوں کو منع کر دیا گیا۔ پھر عورتیں خود اس طرح کی زینت کر کے نکلتی تھیں جو مناسب نہیں تھا، تو یقینی سی بات ہے وہ صحابیات تو نہیں ہوں گی، وہ اور ایسی کوئی جیسے کنیزیں وغیرہ یا اور ایسی کوئی عورتیں ہوں گی جو شاید منافقوں کی بیویاں ہوں کہ جو اس طرح فیشن کر کے نکلتی تھیں، تو پھر منع کر دیا گیا کہ کوئی عورت مسجد میں نہ آئے۔ تو اس سے عوام الناس ذرا ایک سبق حاصل کرے کہ ضروری نہیں کہ ایک چیز اگر آپ کو قرآن یا حدیث میں نظر آ رہی ہو تو وہ اس زمانے کے اعتبار سے قابل عمل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاص زمانے کے لیے حکم ہو، علماء کی نظر میں اس زمانے میں اس حکم پر عمل پیرا ہونا فتنے کا باعث بن رہا ہو، تو پھر یہ اجازت ہوتی ہے کہ علماء، لیکن علماء سے مراد کوئی حافظ قاری صاحب نہیں، کوئی عام عالم نہیں، کوئی ایک آدھ فتویٰ دینے والا نہیں، بلکہ واقعی جو مجتہد مفتی ہوں جن میں وصف اجتہاد ہو، جو اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں، جو تمام شرعی اصولوں کو، مزاج شرع کو اچھی طرح سمجھتے ہوں،
اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا، وہ موجود ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی قدر نہیں کرتے یا ان کو پہچان نہیں پاتے. وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کس چیز کا حکم دینا ہے، کس سے منع کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں عورتوں کو چہرہ کھولنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی. سرکار نے پورے جسم کو عورت کا پردہ قرار دیا کہ پردہ کریں، لیکن ہاتھ ہیں نیچے، ٹخنوں سے نیچے پیر ہیں اور چہرہ، اس کو کھولنے کی اجازت تھی. لیکن اب جب آپ دیکھیں کہ وجہ اس کی میں آپ کو عرض کر دوں کہ پہلے دور میں عورتوں کے چہروں پہ اتنی توجہ نہیں ہوتی تھی، عورتوں کے جسم پر لوگ زیادہ توجہ کرتے تھے. اسی لیے زمانہ جاہلیت کے شعراء اکثر جو اور فحش اشعار لکھتے تھے وہ عورتوں کے جسم کی خصوصیات بیان کرتے تھے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کا استثناء فرمایا، یعنی کھولنے کی اجازت دے دی. لیکن جب جیسے جیسے زمانہ آگے گزرتا رہا، آج چہرے پہ زیادہ نگاہ ہوتی ہے. ہمارے خاص طور پہ ہندوستان پاکستان میں جسم کو کوئی بعد میں دیکھتا ہے، چہرہ. تو اس لیے چونکہ چہرہ دیکھ کر پھر انسان بدنگاہی میں مبتلا ہوتا ہے، خراب خیال آتے ہیں، فتنے نمودار ہوتے ہیں. اس لیے پھر علماء متأخرین نے عورتوں کو نقاب کا حکم ارشاد فرمایا. لہذا جہاں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، کوئی حرج یا مجبوری کی صورت نہ ہو، تو عورت کے لیے حکم ہوگا کہ وہ نقاب کرے، چہرے کا بھی پردہ کرے. یہ اس پہ واجب ہے. اس لیے نہیں کہ قرآن و حدیث میں براہ راست چہرہ چھپانے کا حکم ہے، بلکہ اس لیے کہ مفتیان کرام شریعت کو ظاہر کرنے، شرعی احکام بیان کرنے کے سلسلے میں امین ہیں. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی سونپی ہے. ان کا منصب ہے، ان کا کام ہے کہ لوگوں کو احکام بتائیں، اور یہ بھی ان کا منصب ہے کہ کس حکم میں کس مقام پہ کیا تبدیلی ہونی ہے یہ بھی بتائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. یہ دیکھیں مکلف بنا دیا اس بات کا کہ آپ فقہائے کرام، مفتیان کرام سے معلوم کریں، وہ جو کہیں اس پر عمل کریں. اگر قرآن و حدیث کی تمام تر تعلیمات کامل و اکمل ہیں اور قیامت تک کے لیے بغیر کسی تغیر اور تبدیلی کے اس پر عمل پیرا ہونا تھا، تو پھر کیا ضرورت تھی علماء کے پاس جانے کی؟ اس لیے جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ علماء کے پاس جایا جائے، ان سے معلوم کیا جائے، تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ احکام بیان کرنے والے، احکام لوگوں تک پہنچانے والے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں، اور انہی کا حکم قیامت تک چلے گا. لیکن علماء کو اجازت ہوگی کہ وہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے، زمانے کی بدلتی ہوئی صورتوں کے اعتبار سے اس بات پر غور کریں گے کہ ہمیں کہاں کہاں مسائل کو تبدیل کرنے اور حکم کو تبدیل کرنے کی اجازت ہے. جہاں شریعت کی طرف سے اجازت ملے گی وہ اس کو بدلیں گے، اور عوام کا کام یہ ہوگا کہ ان علماء کی اطاعت کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنوں میں سے حکم والوں کی اطاعت کرو. تو یہاں فرض کر دیا اللہ نے، کیونکہ حکم دیا ہے، حکم والوں کی اطاعت. حکم والے کون ہیں؟ اس پہ مفسرین تقریباً متفق ہیں کہ ان سے فقہا مراد ہیں، علماء مراد ہیں، کہ جو مسئلے کو سمجھنے اور مسئلے کی تبدیلی کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ کس موقع پر کیا مسئلہ بیان کرنا ہے، کس موقع پر اس مسئلے کو تبدیل کر کے ذکر کرنا ہے. تو ان کی اطاعت کا حکم دیا. تو گویا کہ جب اطاعت کا حکم دیا تو کہنا ماننا واجب ہوا. تو اب یہ جو بعض بہنیں کہتی ہیں کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں ہمیں دکھاؤ کہ چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے. واہ سبحان اللہ، اگر آپ اتنی ماشاءاللہ صاحب علم ہو چکی ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کے دلیل مانگ رہی ہیں، تو پھر پہلے آپ کی علمیت کا امتحان ہو جائے. چلیں تو بتائیے کہ دادی نانی سے قرآن میں کہاں نکاح کرنا منع کیا گیا، بتائیے ذرا. تو بہت ساری سینکڑوں چیزیں ایسی ہوں گی، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، بلکہ وہ فقہائے اسلام قرآن و حدیث کے اصول دلائل پر غور و تفکر کر کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، کہیں پر سختی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ سختی نہ کرنے پر اور آسانیوں میں عوام کو رکھنے پر فتنوں کا اندیشہ ہوتا ہے. لہذا اطاعت علماء انتہائی ضروری ہے. لیکن میں نے پہلے وضاحت کر دی، یہ ہر عالم کا کام نہیں ہوتا ہے، نہ ہر عالم کوشش کرے. اس لیے ذرا توجہ فرمائیں، صحیح انسان کا انتخاب بہت ضروری ہے. اللہ تعالی الحمدللہ درس بخاری ترتیب سے حدیثوں کا درس کرتے کرتے اب ہم الحمدللہ 868ویں حدیث پاک پر پہنچے ہیں. حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں نماز کی طرف قیام کا ارادہ کرتا ہوں، اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز میں لمبا قیام کروں، پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں، کمی کر دیتا ہوں، اس کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کی ماں پر طویل قیام دشوار ہوگا۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت کے۔ حقیقتاً یہ بالکل ایک اس آیت کی عملی تصویر آپ کو نظر آئے گی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے فقط رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کسی کے لیے باعث تکلیف نہیں ہیں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی احکام نافذ کرنے کے اعتبار سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو وہ پھر نبی کریم کی طرف سے نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسے کسی کو رجم کرنا، کسی کا ہاتھ چوری کے بدلے میں کاٹنا یا اور کوئی سزا مقرر کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اسلامی قوانین نافذ کرنے کی ایک عملی کوشش تھی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی افعال ہیں کہ جن میں آپ کو کلی اختیار دیا گیا کہ آپ چاہے سختی کریں چاہے نرمی، آپ یہ دیکھیں گے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کے لیے نرمی والا معاملہ اختیار کریں گے، رعایت والا معاملہ، تخفیف والا معاملہ لیں گے۔ مسواک کوئی دیکھ لے، کتنی آسان ہے مسواک کرنا، خالی دانتوں پر تو پھیرنا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا۔ اسی طرح جب حج کا حکم آیا تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے، پھر پوچھا، سرکار خاموش رہے، پھر جب تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، صرف ایک دفعہ فرض ہے، اور پھر فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اسی طریقے سے آپ یہ ترتیب سے جو حدیثیں سن رہے ہیں اس میں بھی حدیث آ چکی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا۔ تو گویا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت اور کمال کے پہلو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نگاہوں سے جو پردے ہٹا دیے ہیں وہ آپ حقیقت چیز کی دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے امت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس لیے اس کو امت کو کرنے پر مجبور نہیں کر رہے ہیں کہ وہ مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طرز عمل۔ اب یہاں ہی دیکھ لیجئے کہ سرکار بعض اوقات نماز پڑھاتے تھے، چونکہ اس زمانے میں خواتین بھی نماز کے لیے آتی تھیں، اور اطراف میں مسجد نبوی کے اطراف میں مدینے میں چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اتنا طویل تو مدینہ نہیں تھا، کہتے یہ ہے پرانے لوگ کہ اب جو مسجد نبوی ہے اس میں پورا اولڈ جو مدینہ تھا، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کا مدینہ تھا، وہ اس مسجد میں آ چکا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا بڑا شہر تھا۔ تو چھوٹے چھوٹے لوگ گھروں میں رہتے تھے، دنیا سے انتہائی بے رغبت تھے، تو اس لیے قریب قریب گھروں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی بچہ کسی گھر میں روئے تو فوراً آواز دور تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ پیچھے ایک جماعت کثیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے ہیں قیام طویل ہو، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ کھڑے ہونے کا موقع ملے، پیچھے جو رغبت رکھنے والے صحابہ کرام ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، ان کی تمنائیں بھی یہی ہیں۔ امامت کرنے والی وہ ذات ہے کہ جس کی زبان اقدس سے جب قرآن نکلتا ہے تو وہ اسرار و رموز صحابہ کرام پر منکشف ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور سرکار کی بہترین اور خوبصورت قرات کے جواب میں جو صحابہ کرام سرور و لذت محسوس کرتے تھے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اب سب ذوق میں کھڑے ہوئے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ سرکار پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، ایک عجیب طبیعت پر سرور اور کیف طاری ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کسی گھر میں ایک بچہ اگر روتا ہے تو صرف تنہا اس کی ماں کی پریشانی کی وجہ سے باقی سب کے جذبات کو نظر انداز فرماتے ہیں کہ یہ جذبات جو ہیں فضیلت کے حصول کے لیے ہیں، اور عورت ہے مشقت میں، تو معلوم ہوا کہ مشقت کا دور کرنا فضیلت کے حصول سے افضل ہے، چاہے وہ مشقت ایک ہی شخص کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک ماں کا خیال کر کے اس نماز کو بالکل مختصر کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمیں ایک سبق سکھایا گیا ہے، اور میں اس پہ پہلے بھی کلام کر چکا ہوں، پھر ایک دفعہ میں کلام کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا وہ لوگ غور کریں کہ
کہ جو ہر چیز کے اندر سختی اور شدت کا پہلو تلاش کرتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے ائمہ خطبے پڑھتے ہیں، لمبے لمبے خطبے، اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں کہ لوگ بیچارے اگر کوئی آلتی پال یعنی وہ جیسے ہم یہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں کہ الٹے پیر پہ بیٹھ گئے جی اور سیدھا پاؤں میں بچھایا ہوا ہے، پنجہ کھڑا کر لیا، تو اتنا ان کے پیر سن ہو جاتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بیچارے وہ کھڑے ہوتے ہیں لڑکھڑا کے کوئی یہاں گر جاتا ہے وہاں گر جاتا ہے، اور بہت ہی سخت آزمائش میں ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ دو خطبے ہوتے ہیں اور پھر دونوں اتنے طویل طویل ہوں تو بہت ہی بڑی آزمائش ہے، خصوصاً عید کا خطبہ، کہ جمعے کے اندر تو پھر بھی یہ ہے کہ لوگ پکڑے ہوتے ہیں، ان کو نماز پڑھنی ہے، قابو میں آئے ہوتے ہیں کہ پہلے خطبہ سننا ہے پھر نماز ہے، لیکن عید میں پہلے نماز ہے پھر خطبہ ہے۔ تو میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا جب اس طرح طویل خطبے کر دیے جاتے ہیں تو لوگ اپنے جوتیاں اٹھا کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور خصوصاً جب مسجد میں جگہ کم ہو اور باہر بھی صفیں بچھا دی جائیں اور سخت دھوپ میں لوگ نماز ادا کر رہے ہوں، اور اس وقت پھر طویل طویل خطبے پڑھے جائیں۔ اندر تو ہال میں پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، بعض جگہ اے سی بھی چل رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈک ہوتی ہے، سایہ ہوتا ہے، تو باہر والوں کی مشقت کا بھی تو خیال کیا جائے کہ وہ بیچارے دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پسینے بہہ رہے ہیں، اور بالکل طویل لمبے لمبے آہستہ آہستہ خطبہ انسان پڑھے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ خطبہ اتنا طویل پڑھنا کوئی مطالبہ شرع نہیں ہے، خطبہ ذکر الہی کا نام ہے۔ اگر جو ہمارے مستحبات ہیں اس خطبے میں کہ اللہ کی حمد بھی ہو، سرکار کی ثنا ہو، ایک آیت پڑھ دی جائے، سرکار کے چچاؤں کا ذکر ہو، سرکار کی آل کا ذکر ہو جائے، اسے بھی اگر آپ دیکھیں ایسے بہت سارے خطبے مرتب کر دیے گئے ہیں جو بالکل مختصر سے ہیں، یعنی آرام سے اگر پڑھے آدمی تو 1 2 3 منٹ کے اندر ایک خطبہ ختم، دوسرا بالکل فارغ۔ لیکن جب 10 اور 12 منٹ کا ایک خطبہ ہوگا تو آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا، اس لیے اس پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ذرا اندازہ کیجئے کہ یہی محبت رسول ہے۔ محبت رسول کا تقاضا تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل اختیار کیا ہم بعینی اس عمل کو اختیار کریں، جس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں کے جذبات اور احساسات کا خیال کیا، ہم بھی ویسے ہی کریں۔ لیکن ہم جیسا آدمی کو ایسا بول دے تو فوراً ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی ایسا کیوں کہہ دیا گیا، حالانکہ یہ صحیح بات ہے، اس پر ذرا غور و تفکر کریں۔ اتنا طویل چیزیں کرنے سے ویسے ذوق قائم نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے ذوق، زبردستی ذوق پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی بعض حضرات لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی تھی کہ انہوں نے ایک دفعہ طویل نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ، آل عمران، اور ایک شخص ایسے تھے کہ جن کے کھیت میں یا باغ میں اس وقت پانی کی باری تھی، ان کو جانا تھا، فجر سے پہلے جاتے تھے صحابہ جو زرعی زمینوں پہ جاتے تھے اور پانی وغیرہ اپنے کھیتوں میں دیتے تھے۔ جب اتنی لمبی نماز شروع کی انہوں نے نماز چھوڑ دی اور اپنی پیچھے نماز پڑھ کے چلے گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو چونکہ اس زمانے میں جماعت کو چھوڑنے والے منافقین ہی ہوتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ شاید وہ شخص منافق ہو گیا ہے۔ اس شخص کو پتہ چلا تو وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سارا معاملہ ذکر کیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت طویل نماز پڑھاتے ہیں اور اس دن میری پانی کی باری تھی، اس لیے وجہ سے مجبور ہو کے میں چلا گیا۔ اب اس پر یہ نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ہو کہ بھئی تمہارا ذوق کتنا کم تھا، پانی بعد میں ڈل جاتا، نماز اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، نہیں، بلکہ سرکار نے اظہار غضب اس بات پر فرمایا کہ میں نے تمہیں متنفر کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو سرکار نے اس کو شدید ناپسند کیا، اور پھر یہ حدیث سرکار نے بیان فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نماز کو طویل کر دوں، لیکن پھر مدینے کے کسی گھر میں بچے کے رونے کی آواز سن کر اپنے پیچھے کھڑی ہوئی اس کی ماں کی بے چینی کو محسوس کر کے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے دینی حلقوں میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اور خصوصاً جیسے جو کمیٹیاں ہیں، میلاد کمیٹیاں ہوتی ہیں، مسجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ پروگرام ضرور رکھیں لیکن ان کو ایک لمٹ قائم کریں، 2 گھنٹے کے اندر ختم ہوگا، 2.5 گھنٹے کے اندر ختم ہوگا، شروع کر دیا جاتا ہے، اختتام کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، پوری رات اور لمبے لمبے پروگرامز ایسا مناسب نہیں ہے۔ اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اصل میں مجبور کرتے ہیں بعض اوقات کمیٹیوں کو، اور پھر دیگر اور معاملات میں وہ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر ٹائم سیٹ کیا جائے۔ ایسا نہیں، سب کو مل کر اس معاشرے کو ایک منظم طریقے سے چلانے کی کوشش کرنی چاہیے،
اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند کرتے ہیں ہم سب کو اپنی خواہشات کو اس پسند کے سامنے قربان کر دینا چاہیے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے بعض اوقات کہ لمبا پروگرام ہو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں گویا کہ ایک پیغام دے دیا کہ اپنی خواہشات کو نہ دیکھیں۔ سرکار تو خود پہلے اپنا بیان کر رہے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں قیام کو طویل کروں، لیکن پھر ماں کی مشقت اور سرکار تخفیف فرما دیتے ہیں۔ تو ایسی ہی خواہشات اپنی ضرور ہوتی ہیں، لیکن دوسروں کی مشقت کا لحاظ کر کے اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے، لہذا اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے 869 حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے پہلے پس منظر میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو پہلے 2 زمانوں میں، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارکہ خاص، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، ان دونوں میں عورتیں مسجدوں میں آتی رہیں۔ پھر دور فاروقی میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا، تو وہ عورتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس فریاد لے کر گئیں کہ دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں مسجد میں آنے سے روکا ہے۔ اس پر پھر ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات بیان فرمائی۔ اب آپ یہ دیکھیے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے اس بناؤ سنگھار کو دیکھ لیتے جو انہوں نے اب ایجاد کر لیا ہے تو ان کو منع فرما دیتے، یعنی ان کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا۔ تو خلاصہ دیکھیں، اس سے پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بہترین اصول بیان کیا، اور میں اسی دفعہ پھر وضاحت کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات بعد میں آنے والے آئمہ کسی سابقہ کسی قول یا کسی حدیث کی بظاہر مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ مخالفت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس وقت وہ مزاج شرع کا لحاظ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گزر گئی، سرکار نے فرمایا اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، یہ سرکار کا حکم تھا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حکم کو صحیح قرار دے رہی ہے کہ نہیں، عورتوں کو روکا جائے گا۔ کیا یہ بظاہر ٹکراؤ مخالفت نہیں ہے؟ بظاہر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ نے ارشاد فرمایا اگر سرکار اس دور میں ہوتے اور آپ بھی ملاحظہ فرما لیتے تو ضرور عورتوں کو روک دیتے۔ یہ ہے مزاج رسول کی موافقت۔ تو مخالفت اور اس موافقت میں زمین آسمان کا فرق ہے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔